جنت کے متعلق ہیں وعظوں کے افسانے، پھر اس کے بعد اعتراضات. جنت بنا رکھی ہے، نہریں بہ رہی ہیں صاحب، دودھ کی نہریں ہیں، پیاز کی نہریں ہیں اور اس طرح کے پھل ہیں. پھر اس کے بعد معاف رکھیے گا میری بیٹیاں ہیں، وہ جو وائز پھر حوروں کے قصے بیان کرتا ہے، یہ ساری قصے بڑے مزے لے لے کے. کیا جواب ہے ان تمام چیزوں کا؟ ایک لفظ ہے وہ جو آج اس سے آئے تھے، مثل الجنت اللاتی وعد المتقین. بھائی وہ جنت جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، تمہارے شعور کی اس سطح کے اوپر تو وہ کیفیت تم پہچان جان ہی نہیں سکتے. سطح نیچی ہے، بات بڑی تجریدی ہے، بلند ہے، ایبسٹریکٹ ہے، کنکریٹ میں نہیں آ سکتی. سمجھانی بھی ضروری چیز ہے صاحب. یہاں بھی جتنے لوگ نظریات کو اور آئیڈیالوجیز کو، ایبسٹریکٹ ٹروتس کو سمجھانے والے ہیں پوچھ کے شاعروں سے، کمال کیا ہے شاعری، وہ ان چیزوں کو، حقائق مجردہ اور بسیط حقیقتوں کو تمثیلات کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، مثال دے کے بیان کرتے ہیں. کہا کہ جنت جو ہے حقیقت میں وہاں کی، اس کی کیفیت و نوعیت اور ماہیت جو ہے وہ تمہارے حیطہ ادراک میں تو اس وقت آ نہیں سکتی. تم تو صرف کنکریٹ چیزوں کو بیان سمجھ سکتے ہو. یہ جو ہم نے بھی اس کے متعلق کچھ کنکریٹ چیزیں کی ہے، تو مثلا یہ مثالیں دی ہیں ہم نے تمہیں بابا. انسان من تمہارے اعتراضات کا جواب ایک لفظ میں کیا کیا جائے بنتی نہیں ہے. بادہ ساغر کہے بغیر انسانوں سے بات کرنی ہے، خدا نے انسانوں ہی کے الفاظ میں بات کرے گا نا، ورنہ جن معنوں میں ہم کلام کہتے ہیں یہ تو سارا ایک فزیکل ایکشن ہوتا ہے. فکر ایک چیز ہے کہ جو اس سے بلند ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو کلام تک جو لایا جاتا ہے یہ سارا فزیکل ایکشن ہوتا ہے. راستے میں ان ذرائع فزیکل تبھی ذرائع میں سے کسی میں نقص پیدا ہو جائے، فکر تو رہتی ہے، کلام نہیں بنتی. کیا خدا کو جو خدا اپنے کلام کو کلام کہتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کے اللہ میاں کے معافرت کی ہے، اس فکر خداوندی سے بات چلتی ہے، پھر وہ اعصاب کے ذریعے سے، سیلز کے ذریعے سے اعصاب میں پہنچتی ہے، اعصاب کے ذریعے سے حلق میں آتی ہے، وہاں زبان کو جنبش دیتی ہے، پھر الفاظ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ بات کرتا ہے، کامن ہوتے ہیں سمجھ میں. یہ بات تو نہیں ہے جی، لیکن بات تو اس نے انسان سے کرنی ہے. اپنے انداز کی بات کرے تو انسان نہ سمجھ سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، تو پھر باتیں ہوئی اسے کلام کیسے کہا جائے گا؟ کتنی عظیم چیز ہے عزیزان من کہ وہ خدا اپنی اس ایبسٹریکٹ خدائی کے مقام سے نیچے اتر کے میرے لیے میری زبان میں بات اسے کرتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے اس کی نگاہ میں میرا عزیزان من. وہ خدا جو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے، وہ انسانوں کی زبان میں میرے ساتھ بات کرتا ہے، میری زبان میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے. ایبسٹریکٹ چیزیں اس کی سامنے آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یوں نہیں سمجھ میں آئے گی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر نہیں میری یوں سمجھ میں آئے. کہتے ہیں میں مثال دے کے تمہیں سمجھا دیتا ہوں بیٹا، مثال دے کے لا رہے عزیزان مان. تمام دنیا کے شہداء مل کے اس قرآن کی 2 آیتوں کے برابر نہیں بنا سکتا. مثل الجنت اللاتی وعد المتقین تجری من تحتہا الانہار. مثالیں سنتے چلے جائیے. یہ اس خدا کی بتائی ہوئی جنت ہے. یہ پھر جنت ہمارے ہاں کے مفسرین کے ہاتھ میں جب آ جاتی ہے، جتنی اپنی پست سطح ہے اسی پست سطح کے اوپر خدا کی جنت کو لے آتے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے سب کچھ مجھے پڑھنا پڑا عزیزان. اس نقش پا کے سیدھے نے کیا 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 سلیم. میں پوچھا ہے رقیب میں بھی سر کے بل پر. مجھے ان سب کی یہ سب کچھ بکواسیات خرافات معاف رکھیے گا مجھے عزیزان من پڑھنی پڑی، اس لیے کہ اس نقش پا کے سیدھے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس ذلت کے بغیر سے ہی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ آپ کو معلوم ہے متقدمین کے اوپر آپ کے اعتراضات، دور جدید میں آپ کے ہاں کے جو متأخرین نہیں ماڈرن ٹائپ کے مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں
जिगर शक हो जाता है अजीजा ने मन, बात करनी पड़ती। लेटेस्ट आपके यहाँ जो तफसीर छपी है मदूदी साहब की तफहीम कुरान, मैं जातियात पे नहीं उतरा करता, लेकिन ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि कितना जलील कराया है इस शख्स ने हमको। उस तफसीर के अंदर ये लिखता है कि पूछते हैं हमसे कि ये हूरें कौन, कहता है कि ये जो बड़े बड़े काफिर होंगे वो तो अपने गुनाहों की इज्जत में जहन्नम में जाएंगे, इनकी जो छोटी बच्चियां हैं तो वो तो ये सूरत नहीं है, गुनाह की इज्जत में तो वो जहन्नम में नहीं जा सकती। कुफार की छोटी बच्चियों को जवान और बेटियों में वाकफ, जवान और कवारियां बना के जन्नत में हूरों को शक्ल में दे दिया जाएगा, मोमिनीन में बांट दी जाए। कहा कि साहब वो दूसरे मकाम के हूरातुन फिल खयाम कहा हुआ है, खैमों में। कहने की बात बड़ी साफ है, कुछ तो होंगी जो महल्लात के अंदर होंगी। लिखा है उसके अंदर कि जब ये बाहर पिकनिक करने के लिए जाएंगे तो वहां वो छोटे छोटे खैमे जो लगाएंगे ना, वहां और सप्लाई होंगी। ऐ मोहम्मद दर क़यामत रा बरारी सर्द खाक सर बरारो ई क़यामत दरमियान खल्क भी, तेरे खुदा के कलाम से, तेरे उस कुरान से जिसे तूने नौ इंसान के लिए दिया, तेरे नाम के ऊपर दुनिया में क्या हो रहा है आज।